ویلکم بیک. انوار رمضان کی سحری نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا فیضان علم، جس میں ہم بات چیت کریں گے ہمارے علماء کرام سے. اور یقیناً یہ سیگمنٹ آپ کا اور ہمارا بہت ہی فیوریٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہم اس سیگمنٹ کے ذریعے بہت سی معلومات میں ہمارے اضافہ ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ قابل احترام دو مفتی کرام موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب. سر، آپ کو ہمارے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حیات عباس نجفی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کیسا، اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. ہمارا آج علماء کرام کے ساتھ پہلی نشریات کا پہلا جو سیگمنٹ ہے، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے فیضان علم، جو ہم نے کہا تھا کہ علماء سے بہت تفصیلی اور بہترین گفتگو ہوگی مختلف موضوعات پر. اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے استقبال رمضان کے تقاضے اور ہماری ذمہ داریاں. اور بہت اہم ترین عنوان ہے، اہم ترین موضوع ہے، اور لازمی ضرورت ہے آج کے دن کی کہ ہمیں استقبال رمضان. اور میں پہلا سوال مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آغاز رمضان کی تیاریاں کس طرح فرماتے تھے. ہم اس بات سے آغاز کریں، محبوب خدا کے ذکر سے آغاز کریں، اور اسی پیام سے ہم بات آگے بڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب پروگرام کے اندر مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا آغاز اور استقبال کیسے کرتے تھے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتب احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. تو رمضان جیسے دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک رمضان المبارک کی جو حوصلہ افزائی فرماتا ہے وہ اس طریقے سے کہ آسمان کے دروازے کھول جاتے ہیں. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور تیسری روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کسی دروازے کو بند نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور کوئی دروازہ بھی رمضان المبارک میں جہنم کا نہیں کھلتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ شیاطین کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو اب اس میں روایت کے اندر تین لفظ آئے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جنت کے دروازے کھل گئے. بظاہر الفاظوں کے اندر تعارض ہے، مگر باطن میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور جنت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. بے شک. اور چونکہ یہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے تو آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہو گیا. بالکل بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جنت ملے گی وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ملے گی. تو رحمت کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب بھی جنت ہے. جیسے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اللہ کے فضل کے سوا جنت میں جائے. بے شک بے شک. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. پھر جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اب رہی آپ علیہ السلام کیسے استقبال کرتے تھے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس نبی کو اللہ نے بھیجا صرف اس لیے ہے کہ میرے احکام لوگوں تک پہنچائیں، تو روزہ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے. بالکل. اور نبی کی یہ صفت عظیم ہے کہ نبی جو چیز اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف لے کے آتا ہے سب سے پہلے
اس کے تمام تقاضوں کے مطابق منو ان اس کے اوپر عمل کرتا ہے. بالکل بے شک. جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ شعبان المعظم کے روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی تاکہ شعبان کے اندر روزہ رکھ کے نفس کی پریکٹس ہو جائے. یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ تعلیمی امت کے لیے کہ بندہ اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کے لیے تیار کر لے. تو کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ شعبان میں روزہ رکھتے تو ایسا لگتا کہ اب کبھی آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور شعبان کے علاوہ چھوڑتے ایسے لگتا کہ کبھی آپ روزہ رکھیں گے نہیں. عمل تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شعبان سے ہی روزوں کا آغاز کر دیا ہے. رمضان کا استقبال یعنی کہ روزوں کا استقبال روزوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور پھر خطبہ یہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح ابن حبان اور خزیمہ کی روایت ہے کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن آتا تو آپ علیہ السلام صحابہ کو جمع کرتے اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبے کے لفظ یہ ہیں کہ ایک عظیم اور بابرکت مہینہ ہم پر آ پہنچا ہے. اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کے روزوں کو رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. بہت خوب. اور فرض کے درجے کو 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے. یعنی اللہ پاک رمضان المبارک کی حوصلہ افزائی کیسے کر رہا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر فرائض کو ادا کرے گا اس کو 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم روزے دار کو افطار کرواؤ، ماشاءاللہ. اور تم میں سے جو بندہ کسی روزے دار کو افطار کروائے گا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے روزہ رکھ لیا، یعنی ثواب وہ ملے گا. ایسا نہیں کہ خود روزہ نہ رکھے افطار کرائے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اور صبر کا مہینہ ہے، فرمایا صبر کی جو جزا ہے صرف اور صرف جنت ہے. اور رمضان المبارک میں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ مومن کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. بے شک اللہ اپنے بندوں سے تخفیف کرتا ہے، اور تم بھی اپنے غلاموں سے تخفیف کرو. اب غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے. جو ہمارے محتاط لوگ کام کرتے ہیں، ملازمین ہیں، رمضان المبارک کے اندر ان کے اعزازیے کو بڑھا دیا جائے اور ان کی محنت کو کم کر دیا جائے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے اندر 4 خصلتیں اپنے اندر جمع کر لو. 4 خصلتیں، 2 کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ کلمہ شہادت کی کثرت کرو، اور دوسرا اللہ سے استغفار کرو، اور جس کے بغیر چارہ نہیں اللہ سے جنت کا سوال کرو، اور جہنم سے پناہ مانگو. بالکل اس طریقے سے آپ علیہ السلام جو ہے وہ رمضان المبارک کے استقبال میں خطبات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور اللہ استقبال فرما رہا ہے، سارے دروازے کھولے جا رہے ہیں. کیا شاندار آغاز بتایا. مولانا حیات عباس نجفی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آج جو ہے وہ یوم شک کا روزہ رکھا جا رہا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اور یہ یوم شک کا روزہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، اسے تھوڑا ڈیفائن کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کا رحمت و برکتوں کا مہینہ، جس کے حوالے سے مفتی صاحب نے استقبال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. اس بات سے آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سوال پہ آتے ہیں، یوم شک کسے کہتے ہیں؟ یوم شک اس دن کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے. یقین حاصل کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت آئمہ، سیرت اصحاب، سیرت علماء یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے چاند دیکھیں. اگر آپ نے آنکھ سے چاند خود نہیں دیکھا تو آپ کو کوئی ایسا شخص گواہی دے جس کی گواہی پر آپ کو یقین حاصل ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، تو آپ روزہ رکھیں، ورنہ آپ 30 دن پورے کریں. کیونکہ ایسے افراد، یہ جو یوم شک کی بات ہے یہ مکمل اہل تشیع کی طرف سے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ علامہ
حسنین اکبر صاحب جو رکن بھی ہیں اس کے رویت ہلال کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے اور جو افراد میری بات میں یقین کرنا چاہتے ہیں اور افراد ہمارے ساتھ ہیں تو وہ روزہ رکھیں۔ اگر کسی کو یقین حاصل نہیں ہوتا اس کلام سے، اس کی بہت سارے اسباب ہیں اور اس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا، مثلا تاخیر سے اعلان ہونا یا کوئی اور سبب، اگر کسی کو یقین حاصل نہیں ہوتا ان تمام اعلانات سے تو وہ بغیر یقین کے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ رمضان کا روزہ یقین کے ساتھ، اگر یقین نہیں ہے تو آپ کو 30 دن پورے کرنے ہیں۔ اس کو یوم شک کا روزہ کہا جاتا ہے، جو روزہ رکھا جائے گا وہ رمضان شعبان کے آخری دن کی نیت سے رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے کسی بھی سبب سے ثابت ہو جائے کہ رمضان ہو گیا ہے، مثلا آپ کے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو آپ کی نظر میں عادل ہے، جس کی گواہی کو آپ معتبر جانتے ہیں، 10 بجے صبح اس نے کہا نہیں میں نے خود دیکھا تھا، تو آپ اس کو رمضان کی نیت کر سکتے ہیں۔ میں یہاں میں آپ کی بات کی تھوڑی سی مزید وضاحت چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کے لیے۔ آپ نے کہا کہ جسے شک ہے وہ 30 روزے رکھے، تو کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اب اگر عید الفطر کا چاند 29 کا ہوتا ہے تو کیا وہ 30واں روزہ عید الفطر والے دن رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، وہ جب اس کو یقین ہو گیا 29 روزے پر عید کرے گا نا۔ ہم کہہ رہے ہیں جو بھی چاند ہے، چاہے رمضان کا، چاہے شوال کا، چاہے ذوالحج کا، اس کی صورت ہے یا تو اپنی آنکھ سے دیکھیں یا آپ کے لیے کوئی ایسی گواہی ثابت ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ 29 پہ چاند ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ کو 30واں دن اس مہینے کا گزارنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں رویت ہلال کمیٹی ہمارے لیے معتبر اور محترم ہے اور ہمارے یہاں اسی کو فالو کیا جاتا ہے، احترام کا انکار نہیں ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے شک و شبہات کو ختم کیا جا سکے؟ اس کے لیے دیکھیں کوشش جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے علامہ ان کا حسنین اکبر صاحب جو اس کے رکن ہیں ان کا بیان بھی ذکر کیا، انہوں نے باقاعدہ اپنے طور پر بیان دیا ہے، ویڈیوز پیغام بھی جاری کیا ہے، اسی طریقے سے اور علماء نے بھی جاری کیا ہے، لیکن تمام طرح اسباب پہ بات کی جائے جو تاخیر سے، ایسا نہیں کہ صرف ہمارے مکتب کی طرف سے، دیگر اسباب افراد بھی ایسے ہیں جو بھی شک میں مبتلا ہوئے تاخیر میں، اور جو اسباب ہے اس کو اس سے ختم کیا جائے کہ کم از کم جیسے پورے پاکستان میں رات ہو گئی ہے اس کے 1 گھنٹے تک اندر اعلان ہو جائے تو شاید ایسی صورتحال۔ تو علامہ صاحب آپ کل روزہ رکھ رہے ہیں یا پھر آپ یہ جو ہے وہ دوسری اس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ میں تو روزہ رکھوں گا۔ آپ رکھ رہے ہیں مطلب آپ مان رہے ہیں، میں شک نہیں ہے؟ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں۔ رکھ رہے ہیں آپ؟ رکھ رہے ہیں کون سے مہینے کا روزہ ہے؟ روزہ رکھ رہے ہیں کون سے مہینے کا؟ رمضان کا؟ آپ کے دل میں نیت شعبان کے روزے کی ہوگی یا رمضان کے روزے کی ہوگی؟ جو روزہ مجھ پہ واجب ہے وہ میں رکھ رہا ہوں۔ نہیں تو پھر یوم شک کا کیا واسطہ؟ نہیں، جو روزہ واجب ہے اس کو رکھیں گے نا۔ اچھا، آپ کا روزہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا اگر روزہ تو ہم سب پر فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں ہم سب پر فرض ہے، روزہ واجب تو صرف نظر کا روزہ ہے، میں آپ فرض کر رہا منت کا روزہ ہے۔ آپ کے یہاں واجب اور فرض میں فرق ہوگا، ہمارے یہاں واجب اور فرض ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم واجب اور فرض کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں مکتب کے جعفریہ میں، کہ اگر آپ کے لیے رمضان ثابت ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوگا، اگر کسی شخص کے لیے ثابت نہیں ہے، اس کی وجہ ہے اس تمام تر اسباب کو ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کہ ماہ مبارک رمضان میں خداوند عالم نے یہ تحفہ ہمیں دیا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے داخلی بیرونی تمام سازشوں کی ناکامی کے لیے یہ بھی اس طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے تاکہ تمام افراد، آپ دیکھیں کہ علماء کی طرف سے کوشش ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، بڑھایا نہ جائے، لیکن اس کے جو بھی اسباب ہیں سب پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہوگا، استقبال کے حوالے سے میں کچھ بولنا چاہوں گا کیونکہ اصل جو موضوع اس کے حوالے سے آپ مجھے موقع دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ خطبہ شعبانیہ کا ذکر کیا مفتی صاحب نے۔ خطبہ شعبانیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کتاب میں مختلف اصحاب سے مروی ہے۔ حضرت جیسے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کا ذکر کیا، انہی الفاظ کے ساتھ یہی خطبہ شعبانیہ بعض کتب میں حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے۔ وہ تمام الفاظ جو مفتی صاحب نے ذکر کیے اس سے آگے کی بات میں ذکر کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس مہینے کا استقبال کرو جس میں خالق نے تمہیں یہ لطف دیا کہ تمہاری سانسوں کو بھی تسبیح کا ثواب قرار دیا۔ روزہ دار کی جو سانس لینا ہے اسے تسبیح کا ثواب قرار دیا، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کو خالق کائنات نے تمہارے لیے 100 آیات کے برابر کہا، اور یہاں تک رسول خدا نے ایک اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا، میں جس چیز کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ ایسا نقطہ جو بہت ضروری ہے آج کے دن میں بیان ہونا، آج کی شب میں بیان ہونا ضروری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرو، لیکن کسی بھی سائل کی عزت کو پامال نہ کرو۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو پیشہ وارہ لوگ ہیں ان کا بائیکاٹ کریں آپ، اور آپ جا کر آگے بڑھ کر اپنے مستحق افراد کی سفید پوش لوگوں کی سوال نہیں کرتے کریں، لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی سائل کا، کسی بھی سوال کرنے والے کی بے حرمتی کرنے کا خالق نے
اور اس کے رسول نے حق آپ کو نہیں دیا. صحیح. احترام جی. کے ساتھ منع کر دیں, آپ بالکل انکار ایسے. کر دیں, آپ ان سے رک کو موڑ دیں. اور سب سے اہم ترین بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کسی اور مقام پر, خطبہ شابہ میں نہیں, کسی اور مقام پر, یا رسول اللہ کون سا شخص خسارے میں ہے؟ فرمایا وہ شخص خسارے میں ہے جو خالق کے لیے کی ہوئی نیکی دوسروں کو دکھائے. خالق کے لیے کی ہوئی نیکی دوسروں کو دکھائے. خالق اپنے لیے کہ شریک کو پسند نہیں کرتا, وہ اس نیکی کو قبول نہیں کرتا جو تم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کی ہے. خالق کے لیے اگر نیکی کرنا چاہتے ہو, صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو, زکوٰۃ دینا چاہتے ہو, تو اس میں صرف اور صرف منظور نظر ذات خالق ہونی چاہیے. بالکل. اور ایسے کوئی بھی اسباب نہ ہو جس کی وجہ سے دکھاوا آئے اور کسی کی عزت نفس مجروح ہو. استقبال ماہ مبارک رمضان یہ ہے کہ اگر تم خالق سے رحمت چاہتے ہو تو اس کے بندوں پہ رحم کرو. ماشاءاللہ زبردست, جب تم اس کے بندوں پہ رحم کرو گے خالق رحم کرے. بالکل صحیح فرمایا. اور محترم عبد القادر ہزاروی صاحب, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ احترام رمضان کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ جو عدم برداشت, غصہ اور مشتعل ہو جانا, کیا یہ احترام رمضان کے منافی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. عدم برداشت, بے صبری اور انسان کے اندر استقامت کا نہ ہونا, اسلام نے 12 مہینوں کے اندر اس کو ناپسند کیا ہے بے شک, اور اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. اور اس کے مقابلے میں صاحب استقامت کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تو اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. ماشاءاللہ. اور صابرین کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ اور صبر دوسرے کرنے مقام پہ فرمایا انما یوفی الصابرون بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صابرین کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا. جو چیزیں سال کے 12 مہینے دن رات میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے مذمومہ ہیں, بلا شبہ وہ رمضان المبارک کے اندر کی جائیں تو جہاں یعنی کہ فرائض کو 70 گنا کیا جاتا ہے, وہاں ایک برائی کے عذاب کو بھی زیادہ کیا جاتا ہے. اچھا, وجہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ رمضان کا احترام نہ کرنا اور برائی کا ارتکاب کرنا. تقاضا رمضان یہ تھا لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ. اس کی مثال میں دینا چاہوں گا, جیسے کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے حرم شریف کے اندر اگر ایک نماز پڑھی جائے تو 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے, مگر اگر وہاں ایک برائی کی جائے تو اس کا عذاب بھی 1 لاکھ کا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے کہ جتنا جہاں بڑا انعام ہوتا ہے, اجر ہوتا ہے, وہاں کوتاہی برداشت نہیں ہوتی, جزا کے ساتھ سزا بھی ہے. سزا. بے شک. بخاری شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ گالی گلوچ, فسق و فجور, تمام برائیاں اس کے اندر فسق اور فجور میں آ جاتی ہیں, وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا, ترک نہیں کرتا, تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں تک معلم انسانیت نے فرمایا اگر روزے دار کو کوئی گالی دے یا برا بلا کے تو 2 مرتبہ اس کو کہے کہ بھائی میرا روزہ ہے, میں آپ کو کوئی جواب نہیں دوں گا. یعنی کہ ویسے بھی گالی کی حوصلہ شکنی ہے, صبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کرنا, صبر کا اعلیٰ ترین مظاہرہ. اور پھر اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک وقت افطار اور ایک وقت ملاقات خداوندی. اب جو بندہ افطار کے وقت خوشی حاصل کر رہا ہے اور روزہ جو ہے یہ رحمان کی ملاقات کا ذریعہ ہے. جب آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں, ملاقات کرنے جاتے ہیں, تو ان راہوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے اور ان راہوں کے آس پاس جو آبادیاں ہیں ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ جس سے ملنے جا رہے ہیں وہ ذات بڑی اعلیٰ ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر برائیوں کا جو ارتکاب ہے, ویسے بھی آپ نے حوصلہ شکنی فرمائی, لیکن رمضان کے اندر رمضان میں بالخصوص اس کے لیے حکم سختی فرمائی. اور پھر حدیث کی آخری جز یہ ہے, فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ہمارا جو ہے نا کیا ہے کہ
ہم تو اتنے بے صبر ہیں کہ بھائی مجھے معاذ اللہ روزہ جو ہے نا خراب نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور صبر، اصل روزہ نام ہی صبر کا ہے۔ جب آپ نے کھانے سے صبر کر لیا، صبر کا معنی رکنا ہے، بے شک، بے شک۔ آپ پینے سے رک گئے، آپ حق کی زوجیت سے رک گئے، ہر اب چیز ہر برائی سے آپ کو کیا ہونا قدم پڑے گا؟ قدم پر صبر ہے، رکنا قدم پڑے قدم، گا۔ بالکل اور بالکل جب درست روزے فرمایا۔ کا معنی رکنا ہے تو برائیوں سے رکیں گے، تو پھر سرکار نے فرمایا قیامت کے دن یہ روزہ جہنم کے سامنے آڑ بن جائے گا اور تمہیں جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، کیا کہنا۔ علماء کرام کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔